اس عظیم ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جس کا جب بھی ذکر کریں سر ادب سے جھک جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں ایک جو ہے نا کانسیپٹ بچوں میں بھی یہی ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ بہت ساری کرامتیں ان کی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جتنی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں لکھی، مگر ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے. حالانکہ غوث اعظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سارے 11ویں منانے والے ہیں، لنگر کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں. بھائی کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا، دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی، یہ سارے واقعات. اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں. آج میں کرامت پر، حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے، مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا. میں غوث اعظم کی سیرت، آپ کی لائف کیسی تھی، اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری. 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. آئے ہائے. تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا. کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو، اے غوث پاک سے محبت کرنے والو، آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ، آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں خود بھی درس دینے کا موقع دیتا ہے. پہلے سوچتے تھے یار میں بزنس مین، میں اسٹوڈنٹ، میں ذرا محلے کا لڑکا، میں بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو جناب بڑے بڑے واعظین کا کام ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی نے اس کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو ممبر رسول پر بٹھا دیا نا. تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی نے بدل دیا. آج آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ غوث پاک کے اس طریقے پر عمل کریں کہ درس دینا شروع کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہر اسلامی بھائی کو تھوڑا تھوڑا درس دینے کا موقع ملتا ہے. اسی نیت سے درس دو کہ میرے آقا نے بیانات فرمائے، صحابہ نے بیان فرمائے. جس پیر کا مرید ہوں غوث اعظم، وہ 40 سال تک بیان کرتے رہے. شروع تو کریں، اللہ پاک فیضان غوث اعظم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا. اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. سبحان اللہ. آپ کی سیرت کا ایک اور کمال کا پہلو کہ آپ کس قدر عبادت کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح فرماتے میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں نا، ہم سے لوگ جو دور سے ملتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ بڑے نیک، دکھتے بڑے نیک ہیں. کیونکہ ہم دکھنے میں بڑے نیک نظر آتے ہیں نا. تسبیح وسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، او یار ماشاءاللہ بڑا مسجد میں تو بڑا شریف آدمی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار حبیب بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بیان میں آتا ہے یا آپ کے پاس نظر آتا ہے تو ہمیں رشتہ کرنا ہے، تو بندہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا یار میرے سامنے تو جتنے آتے ہیں نا بڑے شریف بن کر ہی آتے ہیں، کیونکہ مجھ سے ملتے ہی مسجد میں ٹوپی بھی لگا کر آتے ہیں، بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں، سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے. اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کے باہر کرتوت کیسے ہیں؟ تو بھائی آپ خود ہی فیملی سے چیک کر لیں. تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. میں بھی ایسا ہی ہوں کہ ہمارے کوئی قریب آئے نا تو اس کو ہماری اصلیت پتہ چلے. دور سے تو سارے اچھے لگتے ہیں. ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے غوث پاک کے ساتھ کچھ راتیں بتائیں، کچھ وقت گزارا. اب وہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ قریب رہنے والا کیا بتا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ جو ہمارے قریب آئے وہ بھی اللہ والا بن جائے. ہمارے اس کا آسان جواب ہے. ہم سے بعض اوقات باہر محلے والے نمازی وغیرہ دعا کرواتے ہیں. کبھی گھر والوں نے دعا کروائی کہ ماں کہے بیٹا بیٹا دعا کر دینا، بھائی کہے بھائی جان ذرا بیمار ہوں دعا کرتے، یا جس طرح کچھ ہمارے سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے باہر والے دم کرواتے ہیں پانی پر. کبھی گھر والوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا دم کر دو، ابا جان ذرا دم کر دو. ان کو پتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے، گھر میں کیا برا حال ہے ان کو پتا ہے نا. تو
تو مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں بھی پاک ہوں، ہیں ہمارے قریب رہنے والوں کو بھی لگے کہ واقعی اللہ والا ہے، باہر والے کہیں اور اندر برا حال ہے، پھر تو یہ بیکار منافقت ہو گئی نا کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے۔ دیکھو غوث پاک کے ساتھ جس نے چند راتیں گزاری وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کئی دن آپ کی خدمت میں رہا، راتوں میں میں نے آپ کا معمول یہ دیکھا کہ تہائی رات تک 1/3 غوث پاک نفل پڑھتے تھے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر کچھ عرائض و وظائف پڑھتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی صحت مند ہو جاتا، کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، کبھی پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا، پھر طویل سجدے کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، تہجد عطا فرماتے اور مراقبے میں رہتے، یہاں تک کہ فجر تو ہو جاتی، نہایت عجز و نیاز سے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے۔ کہتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے، ساری رات عبادت۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 15 سال تک میرے غوث نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا۔ اے قادریوں، میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ سچ بتاؤ نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث پاک روز پورا قرآن پڑھیں، اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے، یہ مقام اور مرتبہ دیکھو ان کا۔ میں آج اسی لیے غوث پاک کی عبادات، آپ کے مجاہدات، آپ کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، یہ اس لیے بیان کرنے آیا ہوں کہ محبت ہم سب کو ہے غوث اعظم سے، مگر ان کے فٹ سٹیپ پر، ان کے نقش قدم پر کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا صرف لنگر کھانا، 11ویں منانا، نعرے لگانا، یہی غوث پاک سے محبت ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، علم دین میں گزری ہے، ہم کتنا علم جانتے ہیں، تبلیغ دین میں گزری ہے، ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے، قرآن میں گزری ہے، درس میں گزری ہے، عبادات اور نفلوں میں گزری ہے۔ پلیز اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ اور پھر ایک اور کمال کا وصف پیران پیر کا جو بڑا ہی عجیب ہے، اتنا بڑا جس کا مرتبہ ہو، جس کے اشارے سے کام ہو جاتے ہوں، جس کی کرامتوں کا ایک پورا دفتر ہو، لوگ دور دور سے آ کر اپنی مرادیں جن سے پاتے ہوں، ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ طواف ہو رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زار و کتار رو رہا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی عجیب و غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا۔ تھوڑی دیر ہوئی، جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا، اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندھا اٹھوں۔ لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے، کہا آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ غوث اعظم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، اتنا خوف۔ ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے، مسجد میں پیسے دیے تو اب خیر ہی خیر ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کر دے گا، بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے۔ آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے، ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا، یہ کیا چھن بھی سکتا ہے؟ کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا؟ جی ہاں، شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے، مگر nobody have worry about ایمان، خیال فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، نبی پاک یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کہو آمین. یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی. اور غوث اعظم کا یہ عالم ہے. تو کاش ہمیں غوث اعظم کے صدقے خوف خدا نصیب ہو جائے. خوف خدا بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، خوف خدا جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کریں. بے خوفی اچھی نہیں ہے. اور علماء نے بڑی پیاری، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف کی 3 کیٹیگریز بیان کر دی، بڑی پیاری. آپ فرماتے ایک ہوتا ہے ضعیف کمزور خوف، ایک ہوتا ہے معتدل درمیانہ، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شدید. اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمزور خوف کیا ہے؟ کہ خوف خدا کی باتیں تو سن رہا ہے مگر گناہ سے بچتا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہی ہیں، سن بھی رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہ خوف اس کو گناہ سے روک نہیں رہا، نافرمانی سے روک نہیں رہا. فرمایا یہ بیکار ہے. ایک ہے معتدل کہ بندہ اس خوف میں مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. اور ایک ہے شدید، وہ ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں گیا، میں برباد ہو گیا. نہیں، نہ شدید والا چاہیے نہ ضعیف والا چاہیے. معتدل جو ہے نا درمیانہ، کہ بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے. اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ گھوڑا چلا رہا ہے یا گدا گاڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو کوڑا جو ہوتا ہے نا، ایسا کوڑا مارے کہ گھوڑا چلے ہی نہ، جیسا ہے ویسے ہی جا رہا ہے، تو اتنے کمزور مارنے کا فائدہ نہیں. اور اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کی جناب کھال ہی ادڑ گئی اور وہ چلنے کے ہی قابل نہ رہا. تو نہ پہلے والا کوڑا کام کا نہ مشکل والا کوڑا کام کا. ایسا مارا کہ وہ دوڑنے لگ گیا، وہ اور تیز چلنے لگ گیا. تو یہ درمیانہ جو کوڑا ہے نا، یہ درمیانی جو چوٹ ہے، یہ ضروری ہے. اللہ اور مجھے اور آپ کو حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے. ہمیں اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب فرمائے. اب آخر میں چونکہ اولیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، تو مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے. تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا، یہ سنت ہے، اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے. حضرت سعد بن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. نبی پاک بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ان کے مزارات پر آئے، شہداء احد کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے، یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے. 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ مزارات پر جانا یہ بھی جائز سنت کا طریقہ، اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے، سلام بھیجتے رہیں گے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی مسلم شریف کی روایت، ریفرنس بھی لے لیا کرو کام آئے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکی مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی. تو پتہ چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک دعا تو ویسے ہی سب کو یاد ہے، قبرستان کی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. ٹھیک ہے، آگے پڑھ دوں. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اس دعا میں عبرت بھی بڑی ہے، میسج بھی بڑا دردناک ہے. میسج لیں تو میسج کیا ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، تم پہلے چلے گئے، ہمیں پیچھے آنا ہے. اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہمیں پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں. اور یہ دعا پڑھ کے بندہ ڈر جائے گا یار اب میری باری ہے. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. قبرستان میں نیک بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، سارے لوگ ہوتے ہیں.
اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل القبور، اے قبر والوں، یا کے ساتھ بول رہے ہو نا بھائی. اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی یہ پاک قبرستان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں تعلیم دی ہے. مجھے بتاؤ عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر، جہاں نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، شرابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کو یا اہل القبور کہہ رہے ہو اور یہ سنت سے ثابت ہے. تو اگر کوئی یا غوث اعظم کہے تو پھر پرابلم کیا ہونی چاہیے ہے؟ یا غریب نواز کہے تو پرابلم کیوں ہونی چاہیے؟ یا رسول اللہ کہے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو شاید علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے. تو آج میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کا مقام، روحانی اسٹرکچر، پھر غوث اعظم کی سیرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیا شاندار عبادت والی سیرت، اتنی عبادتوں کے بعد بھی خوف خدا ہے، اللہ کی رضا والے کام ہیں. یہ سب غوث پاک کی سیرت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. تو آج آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. غوث پاک کا اگر فیضان چاہتے ہو نا تو واقعی ولیوں کا فیضان نماز کے ذریعے ملتا ہے. ہم نیازی ضرور ہیں بھائی، مگر پہلے نمازی ہیں. صرف نیازی بنتے ہو، نیازی کھاتے رہتے ہو. پہلے نمازی پھر نیازی. انشاءاللہ نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.